السلام علیکم. گفتگو میں خوش آمدید. اور آج ہم بات کریں گے ایک حسن اتفاق کی. حسن اتفاق اس طرح کہ پاکستان ڈوزیر پیش کرتا ہے ایک، اور اس میں بتاتا ہے کہ بھارت کے یہ عزائم ہیں اور ان عزائم کو پورا کرنے کے لیے بھارت ان ہوچے ہتھ کنڈوں پہ عمل پیرا ہے. اور انہی میں ایک 5th جنریشن وار کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے. ہم وہ ڈوزیر پوری دنیا کو دکھاتے ہیں تو بہت سارے ٹویٹس ہمیں ملتے ہیں، بہت سارے رسپانسز ہمیں ملتے ہیں اور کہا جاتا ہے جی بھارت بھی بہت دفعہ ڈوزیر پیش کر چکا ہے ایسے. لیکن ایک حسن اتفاق ہوا ہے بہت اچھا جو پہلے بھارت کے ڈوزیئرز کے ساتھ نہیں ہوا. وہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی ریسرچ یورپ کے ایک بہت بڑے ادارے نے پبلش کی ہے، جس میں یہ بتایا ہے کہ جو بھارت ہے وہ پچھلے 15 سال سے 5th جنریشن وار کس طرح سے اس میں انوالو ہے اور پاکستان اور چین کے خلاف کانٹینٹ اور لوگوں کو تیار کر رہا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. بات کرنے کے لیے ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں حمزہ رحمان ملک، ڈیفینس اینالسٹ ہیں اور بہت اچھی گرپ ہے ان کے ان سارے ایشوز پہ. جی حمزہ رحمان ملک، آپ کو خوش آمدید اور بہت شکریہ آپ کا اویلیبل ہونے کا. اور ہمیں بتائیے ذرا یہ حسن اتفاق پہ آپ کو، کیونکہ بہت سارے رسپانسز ملے تھے انڈینز کی طرف سے، ٹویٹس ملے تھے، تو آپ تو بہت اچھا فیل کر رہے ہوں گے. بالکل. میں تو جب ہم نے لاسٹ ویڈیو بلاگ کیا تھا تو اس میں ہم نے فالس فلیگ آپریشن کی ڈیفینیشن کر کے دی تھی تاکہ عام جو آدمی ہے وہ سمجھ سکے کہ کس طرح دھوکہ دے کے تو اپنے فوجیوں کو کیسے مروایا جاتا ہے اور پھر واویلا پوری دنیا میں کیا جاتا ہے کہ پاکستان نے ہمارے خلاف. تو مجھے یہ ٹویٹس آئی تھیں کہ بھلے ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں کہ کوئی ملک اپنے فوجیوں کو مارے، اس طرح کے سوال تھے. تو مجھے پتہ چلا کہ انتہائی معصوم لوگ، کامن مین جو ہے اس کا بھارت کا وہ بہت ہی سادہ سا آدمی ہے، اور سادہ بھی ہے، اس کو یہ پتہ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو انٹرنل پروپیگنڈا ڈیوائسز جو یوز کرتے رہے نا، وہ چاہے وہ نارمل میڈیا تھا، سوشل میڈیا تھا، پرنٹ میڈیا تھا، یا ان کے دیگر جو تھنک ٹینکس جو کام کرتے رہے ہیں، انہوں نے مائنڈ پورے کا پورا یہ بنایا ہوا تھا بھارتیوں کا نا، عام آدمی کا، کہ ہر بڑے اقدام کے پیچھے، برے اقدام کے پیچھے پاکستان ہوتا ہے. تو ان فیکٹ وہ تو چلے ایک الگ سے ایک بات تھی. تو پاکستان جو ہے کافی یہ عرصے سے انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے کہ پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے، پاکستان کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں ڈاؤن کرنے کے لیے بھارت فیک خبریں گھڑتا ہے، جس میں ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ ہم اسلام آباد بیس جتنے بھی ایمبیسیڈرز تھے ان کو لے کر گئے تھے LOC پہ، تو ان کو بتایا تھا کہ یہ دیکھیں، دکھایا بھی تھا. یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں تو ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں نا، کہیں نہ کہیں تو جمع ہو رہی ہوتی ہیں یہ ساری معلومات. اب یہ جو آ گیا ہے EU کرونیکلز اور ڈس انفو لیب، جتنے بھی یہ چیزیں آئی ہیں انڈین کرونیکل کے نام سے، یہ اٹ سیلف ایک ڈوزیئر ہے یورپین یونین کی طرف سے اقوام متحدہ میں. اور وہ لوگ جن کے فیک ٹیسٹیمونیلز پیش کیے جاتے رہے اور وہاں سے ان کے نقطۂ نظر کو ان سے اوپینین لیے بغیر اوپیڈ جو ہے اس میں ڈالا جاتا تھا، اور انہوں نے اب انکار کیا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم سے کس نے بات کی ہے، یا ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں، نہ ہم نے کسی کو یہ کہا ہمارے بہاف پہ لکھیں. وہ سارے کا سارا کنٹینٹ جو ہے نا وہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں پیش کیا جاتا تھا فورم پہ. اور ادھر جو ہے انڈین میڈیا جو ہے اس کو ANI کا انہوں نے نام لیا ہے، وہاں اس کے ذریعے یہ سارا پروپیگنڈا کیا جاتا تھا. 5th جنریشن وار جو ہے کافی عرصے سے اس کے اوپر ڈیبیٹس تو ہو رہی ہیں، لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سب سے زیادہ ضروری چیز یورپ کو یا امریکہ کو تو اقوام متحدہ کو تو پتہ چل جائے گا نا. ہماری باتوں میں اتنا اگر وزن محسوس نہیں کرتے تھے، اب تو ان کو اپنے جو ہیں انہوں نے یہ بتا دیا. لیکن پاکستانیوں کو یہ بہت ضروری ہے سمجھنا 5th جنریشن وار کیا ہے. یہاں پہ جب بات کی جاتی ہے نا 5th جنریشن وار، ہمارے پولیٹیکل لیڈرز جب انڈین کنٹینٹ بولنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں یہ 5th جنریشن وار. عام آدمی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک پولیٹیکل سیٹ اپ کو کنڈیم کرنے کے لیے اور ایک دوسرے پولیٹیکل سیٹ اپ کو انڈورس کرنے کے لیے یہ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی نہیں، یہ واقعتاً ایسی بات ہے کہ پاکستان کو ڈاؤن کرنے کے لیے انٹرنل پلیئر بھی بیچ میں ہاتھ لگ جاتے ہیں دشمن کے. ایک بات بالکل. دوسری چیز یہ ہے معصوم بھارتی جو ہے نا ان کو یہ بات اب سمجھ لینی چاہیے کہ تمہاری جتنی مشینیں ہیں نا یہ ساری کی ساری خراد کا کام کر کے اور غلط چیزیں بنا کر آپ کو دے رہی ہیں. یہ ان کو سوچ لینا چاہیے کہ اتنا ہائپ کریٹ کرنا، ابھینندن کے مطابق کہ چھوٹی سی چیز کو بھی بہت بڑا ہائپ کریٹ کر دیتا ہے انڈین میڈیا. انہوں نے کہا نا انڈین میڈیا یہ کام کرتا ہے. تو بھارتیوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا میڈیا، ان کی اسٹیٹ مشینری فیک ہے، جھوٹ گڑتے ہیں، من گھڑت سٹوریاں نکالتے ہیں، من گھڑت سٹرائکس ہوتی ہیں، سرجیکل سٹرائکس. کوئی بھی گراؤنڈ پہ ایسی جب ریالٹی آتی ہے
ڈاگ فائٹ ہوتی ہے, ایئر میں نظر آتی ہے, تو پھر پتہ چلتا ہے کس کا جہاز گرا اور کون سا پائلٹ پکڑا گیا. بالکل. اور ایک اور بات حمزہ رحمان ملک, اس جو یہ اتنی بڑی ریسرچ سامنے آئی ہے انڈین کرونیکل کے نام سے, ڈس انفو کی طرف سے, اس کے بعد میں سوچنے پہ مجبور ہوں کہ ہم پہلے بھی میڈیا کے بارے میں, انڈین میڈیا کے بارے میں باتیں کرتے رہے ہیں کہ جھوٹی خبریں دے رہا ہوتا ہے اور کوئی اور خبر ہوتی ہے. پچھلے دنوں آپ کو خود یاد ہوگا کہ ان کے ایک فوجی افسر کو خود آ کے سامنے کہنا پڑا کہ ایسا کچھ نہیں ہے, یہ میڈیا پہ غلط چیزیں چل رہی ہیں. تو ایتھکس نام کی چیز تو پہلے ہی ان کے پاس نہیں ہے, لیکن میڈیا ایتھکس پہ کتنا بڑا سوال اٹھا ہے اس کے بعد کہ کیا بغیر آپ اوتھینٹسٹی کے, اس رپورٹ میں شامل ہے کہ جو صحافی ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ان کے نام شامل کر کے خبریں دی جاتی ہیں. یہ آزاد میڈیا کے منہ پر تھپڑ ہے. آپ نے دیکھے ہیں جو ٹویٹس انہوں نے کی ہیں ڈس انفو لیب نے, ان کی سیریز آف ٹویٹ میں کتنی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ڈان اخبار کا بھی فیک ایک پیپر انہوں نے نکالا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اگر آپ نے وہ دیکھا ہو, ناظرین کو اگر بیک ڈراپ میں وہ ہم دکھا سکیں ضرور, میں دکھاؤں کچھ سلائیڈز جو ہیں, تو اتنے بڑے پیمانے پر. اچھا یہاں پر ایک بات میں بتاؤں, میڈیا کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ ریاستی امور کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی عوام کو حقائق بتائیں گے. اچھا آپ نے ابھی تک تو اپنے بھیانک چہرے کو چھپا کے اور خوبصورت کر کے پیش کیا بھارت میں انڈین میڈیا نے, ٹھیک ہے. اب کیا بنے گا آپ کا, اب آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ وہ کہاں پہ ہیں جو جینوئن جرنلسٹ ہیں بھارت کے, وہ لوگ تھنک ٹینکرز کہاں پہ ہیں اس وقت, جو بالکل مانی شنکر ایار جیسے لوگ کہاں پہ, ان کو آنا چاہیے. ان کے عوام کو جسونت سنگھ مرحوم کی کتاب پڑھنی چاہیے, قائد اعظم کے اوپر جو لکھی ہوئی ہے, اور ان کو چاہیے کہ یہ مانی شنکر ایار کے انٹرویوز کریں اور ان سے پوچھیں کہ انڈین میڈیا کا کیا رول ہوتا ہے اور بھارت جو ہے ریاستی دہشت گردی کیسے کر رہی ہے, اور اس کے بارے میں ان کو کیسے, یہ ان کو سارا, یہ میڈیا کو چاہیے کہ اب یہ اوپن ڈیبیٹ کرے, ختم کر دیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان اور انڈیا دو ساورن اسٹیٹس ہیں, انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہیں, ان کے اپنے اپنے مسائل ہیں, وسائل ہیں اور اپنے اپنے ٹارگٹس ہیں. انڈین میڈیا کو یہ کھل کر اب بیان کر دینا چاہیے کہ یہ فیک نیریٹو کو بلڈ اپ کرتے رہے ہیں اور ساری مشینری اس کے اوپر یہ لگاتے رہے ہیں. جب جنگ ہوگی تو جنگ ہو جائے گی, اللہ نہ کرے جنگ ہو, لیکن ہوگی ٹچ ٹچ یہ کرتے رہتے ہیں, رزلٹ بھی ان کو مل جاتا ہے. ہمیں تو کوئی خوف نہیں ہے, مسلمانوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہوگی بات. وہاں پہ تھوڑے سے مسلمان دبے ہوئے, وہ بیچارے مجبوری کے عالم میں آ کے ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دو ممالک کی بات ہے. آپ انڈین میڈیا سے میری تو کم از کم یہ ریکویسٹ ہے کہ اوپن ڈیبیٹ کریں. آپ ان سے پوچھیں جا کے کہ یہ کیا بکواس بازی آپ کرتے رہے ہیں, وہ کون کون سے لوگ ہیں جو اس کے اندر یہ کریٹ کرتے رہے ہیں چیزیں. پوری دنیا میں انٹلیکچوئلز پھیلے ہوئے ہیں بھارت کے, وہ پوچھیں, سوال کریں اب حکومت سے اپنی سے کہ یہ کیا ہوتا رہا ہے. بہت بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں, میڈیا اٹ سیلف ہے, اکیڈیمیا ہے. اب ان کی ریسرچز آنی چاہیے نا کہ بھارت اٹ سیلف کیا کر رہا ہے, تاکہ پتہ چلے کہ واقعی بھارت میں جو لوگ ہیں وہ انٹلیکچوئل ہیں, پڑھے لکھے ہیں. اکیڈیمیا جو ہے وہ پڑھنا جانتی ہے, ریسرچ کرنا جانتی ہے. ایک چیز مس ناہید ناظرین کو ہم یہ ضرور بتا دیں, جی, مطلب ہمارے جو نیشنل سیکورٹی کے پرائم منسٹر کے جو معاون خصوصی ہیں موعید یوسف صاحب, میں ان کا ذکر یہاں پہ لازمی کرنا چاہتا ہوں. 2008 یا 2009 کی بات ہے, کسی جگہ پہ سیمینار میں میں نے ایک بہت بڑے جرنلسٹ سے یہ سنا تھا کہ پاکستان کی لابنگ باہر بہت کمزور ہے, اور واقعی کمزور تھی اس وقت نا, شاید ابھی بھی اتنی وہ مؤثر نہیں ہے. لیکن اس وقت یہ ہم نے سنا تھا کہ ایک صرف موعید یوسف ہے, باہر بیٹھا ہوا ہے USIP میں, وہ پاکستان کے لیے تھوڑا سا بول دے تو بول دے, آپ کے پاس تو لوگ ہی نہیں ہیں. وہ موعید یوسف جو ہے ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے. اگر ہم اپنی لابنگ کو اسٹرانگ کریں تو ہمیں درجنوں موعید یوسف چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, ہمیں اپنے اچھے اب یہ ہمارے جو نیشنل سیکورٹی کے معاون خصوصی ہیں, یہ بہت پڑھے لکھی شخصیت, اور یہ بہت اچھے طریقے سے پاکستان کا کاز پریزنٹ بھی کرتے رہے ہیں اور سمپوزیم میں ڈیفینڈ بھی کرتے رہے ہیں اور انڈیا کو ایکسپوز بھی کرتے رہے ہیں. جناب, اس کے ساتھ ہی ناہید اختر دیجیے اجازت. امید ہے آپ نے انجوائے کیا ہوگا آج کا پروگرام, اور بہت سی چیزیں آپ کو بھی کوسچنز ذہن میں آئے ہوں گے. خود سے بھی پوچھیے, اور آپ کے پاس جو انفلٹرڈ جو انفارمیشن آ رہی ہے اس کو فلٹر کر کے پڑھنے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ہی ناہید کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.